السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیارکم قالوا بلى قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا، آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم سب مومن ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم تمام کے پاس نعمت اسلام موجود ہے، ہم سب مسلمان کہلائے جاتے ہیں، اور ہم سب شافع محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین خاتم النبیین، جمیلوں میں اجمل حسینوں میں احسن کاملوں میں اکمل کریموں میں اکرم محبوب کل جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں۔ تو ایک طرف ہم تمام کے پاس نعمت اسلام کا موجود ہونا، اور نمبر 2 محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر سے، آپ کے دست مبارک سے بابرکت ہاتھوں سے جام کوثر کا نصیب ہونا، یہ دونوں جہاں بڑی سعادتیں ہیں، وہیں پر ہماری اہم اور بڑی بڑی مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے ذمہ داریاں بھی ہیں، جن ذمہ داریوں کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان میں بیان فرمایا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی، ساری دنیا کی شہنشاہی ہے، بادشاہی ہے۔ سورہ ملک کے فضائل میں بعض مفسرین نے ایک زبردست حدیث شریف نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ چاہت ہے کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ یہ کس کی چاہت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، نہ یہ کہ میری اور کسی معزز عالم دین کی چاہت ہے، بلکہ ہم تمام کے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ 30 آیتوں پر مشتمل یہ صورت انشاءاللہ ہمارے حق میں عذاب قبر سے حفاظت کا سبب بن جائے گی۔
تو جب ہمارے محبوب نبی کی یہ چاہت ہے کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے دل میں ہو، تو پھر ہم بھی محبوب کی چاہت پر اترنے والے بنیں اور سورہ ملک کو یاد کریں۔ کیا مشکل ہے؟ اگر ہر نماز کے بعد 2 آیتیں بھی یاد کریں گے تو 5 نمازیں ہیں، 10 آیتیں ہو جائے گی۔ انشاءاللہ 3 روز میں اس طور پر پوری سورہ ملک یاد ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی قدرت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، بہت ہی زیادہ غالب ہیں، بڑی حکمت کرنے والے ہیں، تدبیریں کرنے والے ہیں۔ ان تمام کا بیان ان 2 آیتوں میں موجود ہے۔ اللہ کا قرآن سمجھنے کی کوشش کی جائے، درس قرآن اور قرآن کی تفسیر کے حلقے جہاں بھی قائم ہو ہم ان میں شرکت کریں تاکہ ہم قرآن کریم کا پیغام سمجھ سکیں۔ یہ وقت کی بہت بڑی اور اہم ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کے پیغام کو سمجھیں۔ اکابرین امت کے دروس درس قرآن یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، ہم انہیں سنیں تاکہ ہم سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی شہنشاہی ہے۔ ایک بادشاہ نے بہت ہی عالیشان محل بنوایا، کمکموں سے اس کو سجایا، رنگ و روغن نے اس کی سجاوٹ میں اور اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیا، اور خدام حشم و خدم یعنی دنیا کی ہر فیسلٹی والی چیز محل میں موجود تھی، اور اس نے اعلان کروایا کہ اگر کوئی بندے خدا اس محل کے اندر کوئی فالٹ نکال دے تو میں اس کو انعام دوں گا۔ یعنی اس کو اپنے محل پر اتنا فخر تھا، پراؤڈ جسے کہتے ہیں، وہ فخریہ انداز میں اس نے اعلان کیا کہ جو اس محل کے اندر فالٹ نکال دے تو میں اس کو انعام دوں گا۔ اب لوگ آ رہے ہیں اور محل کا معائنہ کر رہے ہیں، محل کو دیکھ رہے ہیں، مگر کوئی فالٹ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک مسافر فقیر قسم کا آدمی ایک گلی سے باہر نکلا اور اس نے محل کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگوں کی بھیڑ دیکھی، تو پوچھا بھائی کیا ہوا، کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، بادشاہ سلامت نے محل بنوا کر یہ اعلان کیا ہے کہ جو اس محل سے فالٹ نکال دے، کوئی خرابی نکال دے تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں مگر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی ایک مرتبہ دیکھنے دو، وہ بھی بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، روحانیت بہت جلدی محسوس کر لینے والے ہوں گے۔ تو لوگوں نے کہا آپ بھی دیکھ لو۔ جب انہوں نے محل کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے آپ کو کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اتنے عالیشان محل میں ہمیں اتنے بڑے جماعت کو کوئی بھیڑ، اتنی بڑی بھیڑ کو کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو کیا نظر آیا؟ کہا اس میں 2 بڑی خرابیاں ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بڑے شاندار محل میں 2 بڑی خرابیاں ہیں۔ لوگ اس فقیر مسافر اللہ کے ولی کو بادشاہ کی خدمت میں لے گئے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، برا نہ لگانا، آپ نے اعلان کیا ہے اور انعام کا بھی اعلان کیا ہے، مجھے آپ کے انعام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے اس محل میں 2 بڑی خرابیاں ہیں جس کے بھی آپ بھرپائی نہیں کر پائے ہیں۔ اس کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کیا 2 بڑی خرابیاں ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، پہلے سے معافی کی درخواست ہے، برا نہ لگانا، یہ محل ہمیشہ محل نہیں رہے گا، یہ ایک بڑی خرابی ہے، اور دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ بادشاہ آپ بھی اس محل میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ دوسری بڑی خرابی ہے۔ تو کسی کی بادشاہی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اگر بادشاہی کسی کی ہمیشہ کے لیے ہے تو وہ اللہ کی ذات عالی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضۂ قدرت میں ساری کائنات کی شہنشاہی ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت انسان کی ایک سوچ کا معیار ہے، جہاں اس کی سوچ پوری ہو جاتی ہے، جہاں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مکمل ہوتی ہے، وہاں سے تو اللہ کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ کسی نہ بولنے والے بچے کو گہوارے میں گھوڑیے میں بولنے کی طاقت دے دے تو وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ روایت مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گہوارے میں، جس کو ہم گھوڑیا کہتے ہیں، جھولا کہتے ہیں، گہوارے میں 3 بچوں نے باتیں کی ہے۔ آپ کو بھی تعجب ہوگا لیکن یہ حدیث صحیح ہے، بالکل بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہے جس نے حضرت جریج نامی ایک بڑے عبادت گزار کے حق میں گواہی دی تھی۔ یہ 2 ہیں، تیسرے کا میں بھول رہا ہوں، لیکن یہ 2 کی تو بات حدیث شریف میں موجود ہے کہ یہ 2 بندے ایسے تھے جو بچے تھے ابھی، لیکن انہوں نے گہوارے میں بات کی ہے۔ آج میں اسی کو بیان کر کے جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس سے انشاءاللہ منطبق کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے عابد تھے جن کا نام تھا حضرت جریج، بہت ہی زبردست عبادت گزار تھے۔ ان کا ایک صومعہ تھا، صومعہ عبادت خانے کو کہتے ہیں، چھوٹی سی جھوپڑی جس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں اوپر نظر اٹھانی پڑے گی۔ وہ 3 اور 4 استمبھ اور ستونوں سے مل کر بنتی ہے اور وہ اوپر تک جاتی ہے، اوپر عبادت خانہ ہوتا ہے تو اس کو صومعہ کہتے ہیں۔ وہ جریج نامی بندہ خدا اس میں عبادت کیا کرتا تھا، گھر بار سے دور تھا۔ ایک مرتبہ اس کی امی اس کی ملاقات کے لیے آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ نماز بنی اسرائیل میں بھی تھی، لیکن کیا طریقہ کار تھا، رکعتوں کی کیا تعداد تھی، وغیرہ وغیرہ ساری کیفیات وہ جدا گانا تھی، لیکن نماز ہر نبی ہر قوم میں رہی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی گئی تھی۔ تو اس کی امی نے اس کو پکار کر کہا، بیٹا میں تمہاری امی ہوں، تم سے ملاقات کے لیے آئی ہوں، تم نے تو بالکل مجھے چھوڑ دیا، یاد بھی نہیں کرتے۔ اب وہ نماز میں تھا، اس نے کہا یا اللہ میں نماز چھوڑ دوں یا یہ کہ امی کو دیکھنے کے لیے اتر جاؤں، عبادت خانے سے نیچے آؤں۔ اب اس نے کہا نہیں، اللہ کا حق مقدم ہے، میں نماز پڑھوں گا۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن پھر اس کی امی آئی اور انہوں نے پکار کر کہا بیٹا کل بھی آئی تھی، آج تو ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ تیسرے دن پھر جب اس کی امی نے اس کو پکارا اور وہ بندہ وہ اپنے صومعہ سے عبادت خانے سے نیچے نہیں اترا تو اس کی امی نے ایک بد دعا دے دی، بد دعا لگ گئی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بد دعائیں نہ دیں، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے الطاف میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اگر بد دعا مانگی ہے تو بد دعا بھی لگ جائے گی، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس نے بچے کو بد دعا دے دی کہ میری یہ بد دعا ہے کہ تو کسی فاحشہ اور بدکار زانیہ عورت کا چہرہ دیکھے گا۔ زبردست بد دعا تھی، بلکہ محدثین نے یہاں ایک بڑا نقطہ نکالا ہے، بہت ڈر لگتا ہے بیان کرتے کرتے بھی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر ماں اس کی یہ دعا دے دیتی کہ تو کسی زناکار عورت سے زنا کرے گا تو لکھا ہے محدثین نے کہ اس کی بد دعا لگتی اور وہ بچہ ہمیشہ کے لیے زانی بن جاتا۔ عبادت گزار تھا لیکن علم کی کمی تھی، مسئلہ یہ تھا۔ اسی لیے مکتب کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، علم اور عبادت کے ساتھ ادب کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ تو اس کی ماں نے بد دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ کسی فاحشہ عورت کا چہرہ تجھے دکھائے۔ اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس کی بڑی شہرت ہوئی، لوگوں نے دیکھا بڑا عبادت گزار ہے، ایک عورت کو حسد ہوا اور اس نے اس کے پاس پہنچ کر اپنے آپ پر قدرت دینا چاہا۔ فاحشہ عورت کا چہرہ دیکھے گا، بد دعا دی تھی نا، تو اس نے نظریں پھرا لی کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، میں نے اپنے امی کی جب بات نہیں مانی جب میں عبادت کر رہا تھا تو کون ہے؟ اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک چرواہا ادھر چرا رہا تھا، بکریاں وغیرہ کچھ بھی ہوگا، تو اس عورت نے اس پر قدرت دے دی اور اس چرواہے نے اس سے بدکاری کی جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ اب یہ عورت بچہ لے کر قوم کے پاس آئی، کہا یہ جو عبادت گزار ہے جریج، اس نے مجھ سے زنا کیا ہے نعوذ باللہ، اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ اب لوگوں نے بغیر تحقیق کے اس کا 100 ماہ عبادت کھانا گرا دیا اور اس کو مارنا شروع کیا۔ اس نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ بچہ میرا تو نہیں ہے۔ کہا نہیں بچہ تمہارا ہی ہے۔ اس نے کہا اچھا رکو، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بچے سے کہا بول تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے فوراً کہا میرا باپ چرواہا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے
جو بچہ ابھی بولنے کی عمر میں نہیں، ابھی پیدا ہوا ہے، اس نے گہوارے میں سے آواز دی کہ میرا باپ چرواہا ہے، یہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ واقعی آپ تو بڑے عبادت گزار ہے یار، آپ کی گواہی تو بچے نے اس وقت دی جب وہ بول نہیں پاتا ہے۔ تو بہرحال آپ کا ہم عبادت خانہ سونے کا بنا دیں یا چاندی کا بنا دیں؟ وہ بھی دنیا سے بیزار بندہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ مٹی ہی کا دوبارہ بنا دیں۔ یہ ایک واقعہ بخاری شریف مسلم شریف میں بھی آیا ہے، میں نے آپ کو حوالہ اس لیے دیا تاکہ آپ کو کوئی اسٹوری نہ لگے کہ یہ مولانا نے خود سے بنائی اور ممبر پہ بیان کر دی، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور تو اس کے بعد محدثین نے یہاں بہت سی نقطے کی باتیں لکھی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم ادب کرنا سیکھیں۔ اس نے ماں کا ادب نہیں کیا تو اس نے چہرہ دیکھ لیا نا فاحشہ عورت کا، اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا تمہارے اندر سب سے زیادہ نیک لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہو اور جن کے اخلاق بھی اچھے ہوں، اور ادب اخلاق میں پہلا درجہ ہے۔ اس نے اخلاق میں ادب کا ہونا پہلا درجہ ہے۔ عالم دین کا ادب ہو، حافظ قرآن کا ادب ہو، قرآن کا ادب ہو، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہو، یہ سب ادب کے تقاضوں میں سے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان من خیارکم خیارکم اطولکم اعمارا، یہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اور حوالہ بھی آپ کو دے دوں، باب الرفق والحیا وحسن الخلق، مشکوٰۃ شریف کتاب الآداب، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے نیک وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اخلاق بھی بہت اچھے ہوں، جس کے کیریکٹر بہت اچھے ہوں، حسن اخلاق کا وہ جامع ہو۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات اپنی طرف سے پیش نہیں کر دینا چاہیے۔ جیسے آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، یہ واٹس ایپ تو گویا ظلم کا دوسرا نام واٹس ایپ، کوئی بھی بات آتی ہے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، کوئی حدیث شریف آئی بغیر تحقیق کے آگے بھیج دیتے ہیں۔ کل بھی ایک حدیث شریف وائرل ہوئی تھی، تو کھیڑا کے ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے مجھ پر سینڈ کی کہ مولانا یہ حدیث شریف کہاں ہے، اور نیچے بیان ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، صفحے کا بھی حوالہ دیا تھا۔ جب میں نے وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کی اور وہ صفحہ دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، کہیں وہ حدیث موجود نہیں تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب تحقیق کریں۔ اور دوسری بات محدثین نے یہاں یہ بھی لکھی ہے کہ نماز کی برکت دیکھو، کہ نماز کی برکت سے اللہ رب العزت نے نہ بولنے والے بچے کو بھی بولنے کی طاقت دے دی، اور اس سے اللہ کی قدرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہے، کتنے طاقتور ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کون ہے اللہ تعالیٰ؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون زیادہ عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہا کون اچھے عمل کرتا ہے۔ واہ، مفسرین نے کیا بات لکھی ہے کہ اللہ نے یہ کہا اچھے عمل کون کرتا ہے، اور عمل میں حسن دو باتوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک اخلاص اور ایک اتباع سنت۔ جیسے نماز پڑھنا ہے تو اب جیسے نماز نبی نے پڑھی ہے ویسی نماز پڑھے گا تو وہ نماز قبول ہوگی، اور نماز میں اگر اخلاص ہوگا تو نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ تو ہر عمل میں حسن کے لیے، ہر عمل میں اچھائی کے لیے ان دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں جی، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا کسی کی مدد کر رہے ہیں، یا تسبیحات پھیر رہے ہیں، ان تمام میں ہم اتباع سنت کو لازم پکڑیں اور اخلاص کا پہلو غالب رکھیں۔ دو نعمتیں دنیا میں ایسی ہیں جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ دو نعمتیں ایسی ہیں، ایک تو ماں باپ کی نعمت ہے، اس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ بھائی کا پیار دینے والا کوئی مل جائے گا، دوست کا حق ادا کرنے والا کوئی مل جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ماں باپ کا بدل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس دنیا میں آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت کا ایک مظہر ہے۔ جیسے رب تربیت کرنے والا ہے، مجازی طور پر والدین بھی، امی ابا بھی تربیت کرنے والے ہیں۔ عجیب سا سناٹا چھا گیا بٹوارے کے حصے میں، جب ماں نے رو کر پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ سب کچھ تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ بیچارے ایسے رہ جاتے ہیں، ان کو کوئی تقسیم کرنے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ دو بڑی نعمتیں ہیں جن کا دنیا میں کوئی بدل نہیں، ایک ماں باپ اور نمبر 2 صفت اخلاص۔ جو بندہ مخلص ہوگا وہ دیر سویر ضرور اللہ تک پہنچے گا۔ یہ اس آیت اور یہ اس حدیث شریف کا عملی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام امراض سے، بیماریوں سے محفوظ فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔